حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کی روشنی میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین بابل شہر میں رہتے تھے۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ کی والدہ کا نام لونا تھا۔ اس وقت بابل کا بادشاہ نمرود تھا، جو کہ انتہائی مغرور تھا، اور وہ لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ ایک دن نمرود کے دربار میں ایک بہت بڑا دانشمند نجومی آیا، اور اس نے بادشاہ نمرود سے عرض کیا، جہاں پناہ، اگر میں جان کی امان پاؤں تو میں عرض کروں؟ نمرود نے کہا، عرض کرو۔ نجومی نے کہا، آپ کی سلطنت میں اس برس ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں سے کہے گا، سب کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اور سب صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ سب لوگ اس کا کہا مانیں گے اور تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نمرود نے جب یہ بات سنی تو گھبرا گئے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، آج سے اس برس جس کے بھی بابل سلطنت میں لڑکا پیدا ہو، اس بچے کو ختم کر دو۔ بادشاہ کا فرمان سن کر پورے بابل شہر میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ جو حاملہ خواتین تھیں وہ گھبرا گئیں۔ انہیں حاملہ خواتین میں ایک خاتون لونا بھی تھی۔ انہوں نے نمرود کے سپاہیوں کے خوف سے ایک پہاڑی کے غار میں پناہ لے لی، اور اس غار میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت پر لونا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے پروردگار، میں اپنے اس بچے کو تیری حفاظت میں غار میں اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اب تو ہی نمرود کے ظالم سپاہیوں اور جنگل کے درندوں سے اس کی حفاظت فرما۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ جب دوسرے دن وہ اپنے بچے کو دیکھنے گئیں تو آپ نے دیکھا غار کے مہانے پر ایک بہت بڑا سا پتھر رکھا ہے۔ آپ نے سوچا، کل تو یہ پتھر نہیں تھا، آج کہاں سے آ گیا؟ یہ سوچتے سوچتے وہ جب غار کے قریب آئی تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر ایک طرف ہٹ گیا۔ آپ غار کے اندر داخل ہوئی۔ آپ نے دیکھا بچہ اپنا انگوٹھا پی رہا ہے اور وہ خوش ہے۔ آپ اس کو دودھ پلا کر غار سے باہر نکل آئی تو آپ نے دیکھا اللہ کے حکم سے وہ پتھر پھر غار کے منہ پر آیا۔ اس طرح آپ 7 برس تک روز اس غار میں جاتی تھی۔ اب اسی غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 برس کے ہو گئے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنی والدہ سے کہا، آپ مجھے اکیلا یہاں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، میں یہاں تنہا رہتا ہوں، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ آپ کی والدہ نے جب اپنے بیٹی کی بات سنی تو خوش ہو کر بولی، اب تم بڑے اور سمجھدار ہو گئے ہو، اب میں تم کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر آئے تو انہوں نے دیکھا ان کے والد آزر لکڑی اور مٹی کے بت بناتے ہیں اور انہیں فروخت کرتے ہیں، اور وہ بتوں کو پوجتے بھی ہیں، یعنی وہ ایک بت پرست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم سرائی گمراہی میں ہے۔ اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ ابراہیم نے جب رات میں آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ دیکھا تو کہنے لگے، یہ میرا پروردگار ہے، لیکن وہ کچھ دیر کے بعد غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ جب آپ نے چاند کو دیکھا جو چمک رہا تھا تو اس کی چمک دیکھ کر کہنے لگے، یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے، اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب آپ نے
دن میں سورج کو دیکھا جو جگمگا رہا تھا تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، اور میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ تب ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی۔ ابراہیم نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے، آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا۔ ابا، آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے گا تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ آزر نے کہا ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے اپنے ابا کو سلام کہا اور فرمایا، میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں میں ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے ان سے وہ الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کیں اور ان کا ذکر جمیل بلند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ الصفات میں فرماتا ہے، اور جب ابراہیم بت خانے میں ان کے بتوں سے متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تمہارے سامنے اتنا کھانا رکھا ہے، تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ابراہیم نے داہنے ہاتھوں سے ان بتوں کو مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انبیاء میں فرماتا ہے، اور ابراہیم نے کہا خدا کی قسم، جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر انہوں نے ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ جب لوگوں نے آ کر اپنے بت خانے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ تو کوئی ظالم ہی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک جوان شخص کو ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے، اس کو بلا کر لاؤ۔ جب لوگ ابراہیم کو وہاں پر بلا کر لائے اور ان سے پوچھا، اے ابراہیم، یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، آپ اسے بڑے بت سے پوچھئے اگر یہ بولتا ہے۔ انہوں نے کہا، ابراہیم، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم نے کہا، تو تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو کیوں پوچھتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے اور نہ ہی تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ لعنت ہے تم پر جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ کیا تم
عقل نہیں رکھتے؟ وہ لوگ آپس میں بات کرنے لگے، اگر تمہیں ابراہیم سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا ہے تو اس کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو اور اپنے معبود کی مدد کرو۔ پھر ان لوگوں نے میدان میں چار دیواری کے اندر خوب آگ جلائی۔ جب آگ دہکنے لگی تو ان لوگوں نے ابراہیم کو اس دہکتی آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے ابراہیم کا برا تو چاہا، مگر ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈال دیا اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا کر نکال دیا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اور جب ہم نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا، پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اور جب ابراہیم نے پروردگار سے کہا، اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردے کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا، چار پرندے پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ہر ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑ کر چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، بھلا تم نے اس شخص یعنی نمرود کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا، میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجیے۔ یہ سن کر کافر نمرود حیران رہ گیا، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب ابراہیم نے پروردگار سے کہا، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو، تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا اسماعیل، میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سرائی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہاں کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے، اور وہ مشرکوں میں نہ تھے۔ اور ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے،
اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی سب پر ایمان لائے۔ ہم پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اس خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہیں کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا طواف کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور اس شہر میں رہنے والوں میں سے جو اللہ پر ایمان لائے ان کے کھانے کے لیے میوے عطا فرما۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بنانا، اور پروردگار ہمیں طریقہ عبادت بتا، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ الشعراء میں فرماتا ہے، اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، وہ سب میرے دشمن ہیں، مگر خدائے رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہی مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور میں اسی سے امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ اے میرے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر، اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر، اور میرے باپ کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اور جس دن لوگ کھڑے کیے جائیں گے تو مجھے رسوا نہ کیجیے۔ اس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے گا اور نہ ہی بیٹے کچھ فائدہ دیں گے۔ ہاں، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پاک دل لے کر آئے اور وہ بچ جائے گا، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا، جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں؟ یعنی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو وہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔